کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابھی جو اس دروازے سے اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھے میاں مسجد میں داخل ہوئے. سارے صحابہ نے دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی, بشارت سنائی, خوشخبری, ابھی جو دروازے سے اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص داخل ہوا. اس کے داڑھی پر, چہرے پر وضو کے آثار تھے, بھیگا ہوا تھا, ہاتھ میں اس کے چپل تھے. وہ لے کر مسجد میں سیدھا اندر داخل ہوا, آ کر بیٹھ گیا. دوسرے دن اسی طرح صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات دہرائی, ابھی اس دروازے سے جو اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا وہی شخص ہے جو کل آیا تھا. اسی حالت میں وضو بنا کر اپنے چپل جوتے ہاتھ میں لیے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوا, آ کر بیٹھ گیا. اسے پتہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے رہے ہیں اس کے بارے میں. تیسرا دن آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بشارت دی, خوشخبری سنائی کہ ابھی جو مسجد میں اندر داخل ہوگا اس دروازے سے وہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا وہی آدمی تھا. ہو گئے 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بشارت دی, خوشخبری سنائی کہ یہ جنتی. مجمع میں ایک صحابی تھے, عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے صحابی ہیں. صحابہ میں بہت زیادہ عبادت گزار تھے. ان کا معمول کیا تھا؟ پوری رات عبادت میں گزارتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے. اور دن میں ایک مرتبہ ایک قرآن ختم کرتے. یہ ان کا معمول تھا, زندگی کا معمول تھا, رمضان کا نہیں بتا رہا ہوں, عام دنوں کا معمول تھا. رات بھر جاگتے تھے, دن میں روزہ رکھتے تھے اور ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے. یہ دیکھ کر ان کو بڑا افسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں جنت کی بشارت سنا رہے ہیں. دیکھنا چاہیے کہ اس کا عمل کیا ہے جس عمل پر اسے جنت کی بشارت مل رہی ہے. چنانچہ وہ ان کے پیچھے گئے. تیسرے دن جا کر کہا کہ میرے والد مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں, لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ 2-3 دن میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں. وہ بوڑھے شخص مان گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے والد جو ناراض ہوئے تھے اس کی وجہ ایک واقعہ تھا, کیونکہ یہ اتنی عبادت میں جو مصروف رہتے تھے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص, ان کی جب شادی ہوئی تو شادی کی پہلی رات بھی مصلی بچھا کر کھڑے ہوئے فجر تک نماز پڑھتے رہے. جب فجر کا وقت ہو گیا تو ان کے جو والد تھے انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ رات کیسے گزری. تو بیٹے کے بارے میں بہو نے بتا دیا کہ آپ کے بیٹے بھی عجیب ہیں, پہلی رات ہے, مصلی بچھا کر کیا کھڑے ہوئے, میں انتظار کرتی رہی. بہت دیر کے بعد میں نے سوچا کہ چلو میں بھی تھوڑی دیر نماز پڑھ لوں گی. میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی, یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. پوری رات عبادت میں انہوں نے گزارا. تو والد نے آ کر بیٹے سے کچھ نہیں کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ یہ میرے بیٹے کا یہ معمول ہے کہ پہلی رات میں بھی یہ اس طرح عبادت میں مصروف رہا, بیوی کا خیال تک نہیں ہے اسے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان کو ڈانٹا تھا, منع کیا تھا کہ یہ کیا عبادت ہے, کہ بندوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے چاہیے, اس طرح تمہیں اجازت نہیں ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ نہیں, اس طرح تمہاری عبادت نہیں ہوگی, بلکہ بیوی کا بھی حق ادا کرو, اور روزانہ جو تم روزے رکھ رہے ہو اسے بند کرو, اور صرف مہینے میں اب تم 3 روزے رکھو گے, اس سے زیادہ رکھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ کم از کم 15 مہینے میں 15 دن کے روزے رکھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تم صوم داؤدی شروع کرو, ایک دن روزہ رکھو, ایک دن افطار کرو. اور پھر قرآن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرو, 3 دن میں نہیں, ہفتے میں 1 مرتبہ. تو یہ ایسے عبادت کرنے والے صحابی تھے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ سوچنے لگے میری تو عبادت اتنی بڑی ہے کہ دن رات میں عبادت میں ختم کرتا ہوں, گزارتا ہوں, مجھے جنت کی بظاہر بشارت نہیں ملی ہے. اس بوڑھے میاں کو اللہ کے نبی جنت کی بشارت دے رہے, ان کا عمل آخر کیا ہے, دیکھنا چاہیے. چنانچہ وہ ان کے ساتھ گئے. پہلے دن جا کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے اعمال کیا ہیں, اعمال کچھ نظر نہیں آئے. عشاء کی نماز پڑھی, گھر آئے اور سیدھے بستر پر جا کر دعا پڑھ کے لیٹ گئے. انہوں نے بھی سونے کا بہانہ کیا اور چادر اوڑھ کر آہستہ آہستہ پوری رات دیکھتے رہے کہ یہ رات میں آخر کیا عبادت کرتے ہیں جس پر اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت سنائی. پوری رات انہوں نے دیکھا کہ کوئی عبادت نہیں. جب فجر کا وقت ہوا تو فجر کے وقت میں اٹھے, حسب معمول آ کر فجر کی نماز پڑھی, بس یہی اعمال تھے.
دوسرے دن انہوں نے اسی طرح دیکھا، رات کو چھپ کر دیکھا کہ کیا عمل ہے، کوئی عمل نہیں، عشاء کی نماز پڑھی، آ کر بستر پر لیٹ گئے، فجر کی نماز کے وقت میں اٹھ گئے۔ تیسرے دن بھی یہی عمل دیکھا تو اب رہا نہیں گیا، برداشت نہیں ہوا، فوراً انہوں نے پوچھا کہ آخر تمہارے وہ عمل کیا ہے، مجھے تو کچھ عمل نظر نہیں آیا، اللہ کے نبی سے ہم نے سنا آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے 3 دن بشارت دی، خوشخبری سنائی کہ دروازے سے داخل ہونے والا شخص جنتی ہے، اور وہ 3 دن بھی تم ہی تھے جو دروازے سے داخل ہوئے تھے، آخر تمہارا وہ عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے اعمال تو تم نے دیکھ لیے، جو چھوٹی موٹی میں عبادتیں کرتا ہوں وہی میرے اعمال ہیں، اگر اس کے علاوہ بھی کچھ تم جاننا چاہتے ہو تو بس ایک عمل ہے کہ میں اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہوں، میرے دل میں کسی سے متعلق کوئی دشمنی، کوئی کینہ، کوئی کپٹ، کوئی بغض، کوئی عداوت کچھ بھی نہیں ہے، میرا دل لوگوں کے سلسلے میں بالکل پاک صاف ہے۔ اسی عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ہیں دنیا میں تہجد پڑھنے والے بہت ہیں، اشراق و چاش کی پابندی کرنے والے بہت ہیں، لیکن دلوں کو پاک رکھنے والے لاکھوں میں ایک ملیں گے تمہیں، لاکھوں میں ایک ملیں گے جن کے دل لوگوں سے پاک ہو۔